پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کچھ جوڈیشل پیکج کے اوپر کہ حکومت کے کیا ارادے ہیں اور اس کے خد و خال کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک صاحب. پاکستان کے صف اول کے کورٹ رپورٹر ہیں اور عدالت کے معاملے میں ان کو بالکل حرف آخر سمجھے جاتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی معلومات ہیں اور جتنا ان کی گہری نظر ہے. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ سب سے پہلے بتائیے کہ جوڈیشل پیکج کے حوالے سے آپ کی کیا اس کے خد و خال ہیں, کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ حکومت کن چیزوں میں جو ہے وہ ترامیم لانا چاہتی ہے, خصوصاً ایسے وقت میں کہ جب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بیان سامنے آ گیا کہ جی وہ ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں جی, ایک تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کا بیان بھی مبہم ہے. ان کا بیان کلیئر نہیں ہے کہ وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ گھر چلے جائیں گے. ان کا بیان یہ ہے کہ میرے پاس حکومتی 2 ریپریزنٹیٹیوز اور سینئر پونی جج ہم چاروں بیٹھے تھے, وہاں بات ہوئی چیف جسٹس کی ٹینور کو مختص کرنے کی. تو اس کی میں نے کہا جی میرے سے پھر نہ کریں, پھر آگے سے کریں. لیکن کیا جب یہ بات ہے کہ ہر جج کی ریٹائرمنٹ ایج 3 سال بڑھائی جائے گی, تو اس پہ کیا کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب؟ اس پہ کوئی بات وہ نہیں کر رہے. تو یہ اگر آپ کہیں کہ کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ میں 25 کو گھر چلا جاؤں گا, وہ بات نہیں ہے. وہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کہ ہم ہی نہیں تھے, اور اب بھی انہوں نے یہی بات کی ہے. اور دوسرا چیف جسٹس کی ٹینور کے مختص کرنے پہ وہ نہیں تھے. اچھا جو رپورٹ ہوا, میں خطا کلامی کہہ رہا ہوں, جو رپورٹ ہوا ہمارے سامنے جو ان کے وہ آئے ہیں کہ جملے جو آئے ہیں اس میں تو اس سے ہمیں اشارہ اندیہ یہ ملتا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک سب کی بڑھا دیں لیکن میں اپنے وقت پہ ریٹائر ہو کے جاؤں گا. کچھ اس طرح کی جو ہے کوٹ آیا ہے ان کا ہمارے سامنے. تو کیا یہ کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میڈیا میں تھوڑا میرا خیال ہے رپورٹ صحیح ایکوریٹ نہیں ہوا. وہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ ایج کا تھا کہ جی ان کے ٹینور کا تھا کہ جی ریٹائرمنٹ چیف جسٹس کا جو ٹینور ہے وہ 3 سال کیا جائے, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. لیکن کیا اگر ہر جج جو سپیریئر جوڈیشری کے ہیں ان کی اگر ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ جس طرح ہائی کورٹ کی ججز کی 62 سے 65, سپریم کورٹ کے ججز کی 65 سے 68 کر دیں, تو پھر ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ اس حوالے سے کوئی انہوں نے بات نہیں کی, اور انہوں نے کوئی کلیئر کٹ نہیں کہا کہ میں 25 کو 24 کو جو ہے وہ ریٹائر ہو جاؤں گا اور گھر چلا جاؤں گا. اور آج کی تقریر آپ نے دیکھی, اس میں بھی کوئی ایسا اشارہ نہیں تھا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جی وہ جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے, یا وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہے وہ ریٹائر, یعنی ڈسپائٹ کہ جی حکومت اگر جوڈیشل پیکج لے آئے پھر بھی وہ گھر چلے جائیں گے, ایسی بات نہیں. یہ آپ نے نقطہ بڑا اہم اٹھایا کہ ابہام ہے. تو اس میں اس حوالے سے پھر اگر جوڈیشل پیکج کی ہم بات کریں کہ حکومت نمبر کہتے ہیں نا جوڑنے کے لیے پوری طرح ہے اور وہ اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں, تو کیا اس کے کیا خط و خال ہیں اس جوڈیشل پیکج کے؟ اس میں کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آؤٹ لائنز ہیں؟ جی دیکھیں, یہ جوڈیشل پیکج کے حوالے سے پہلے تو یہی بتایا جا رہا تھا کہ نمبر سینٹ میں پورے نہیں ہیں, لیکن اب یہی اطلاعات آ رہی ہیں. آج کی خبر تو یہی ہے کہ اسی ہفتے جو ہے وہ بل ٹیبل ہو جائے گا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا. کیا اس سینٹ کے حوالے سے کیا کیا جائے گا؟ اس سے پہلے نیشنل اسمبلی اگر بل آتا ہے تو کیا وہ کمیٹی کو ریفر ہوگا یا کس طرح چیزیں چلیں گی؟ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسی ہفتے, کیونکہ حکومت نے جو اپنے حکومتی لا میکرز ہیں حکومتی جماعتوں کے, ان کو یہی انسٹرکشن ہے کہ وہ ملک نہ چھوڑیں, یہیں رہیں. تو اس سے واضح ہے کہ حکومت کوئی نہ کوئی پلان کر رہی ہے. اچھا یہ وضاحت کریں کہ یہ ذیلی قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے لیے تو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی نا جب آپ آئین میں وہ کر رہے ہوں گے, تو بڑی تبدیلی لا رہے ہوں گے. تو جی 2/3 چاہیے ہوگی قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی. اور سینٹ میں مولانا فضل الرحمان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. میرے خیال میں تو مولانا فضل الرحمان بھی مل جائیں تو 1-2 سینٹر کی کمی تھی. اب دیکھنا ہے کہ حکومت اس کو کیسے پورا کرتی ہے. تو جو ہے وہ اب جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس جوڈیشل پیکج میں ہے کیا, جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک تو جو جس کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور جو پیپلز پارٹی کے دوست بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 19ویں ترمیم میں جو تبدیلیاں لائی گئی تھیں ججز کی اپارٹمنٹ کے پروسیجر میں, جو 18ویں ترمیم میں تھی, پھر 19ویں ترمیم ختم ہوگی, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی ایک ہی فورم, ایک ہی کانسٹیٹیوشنل باڈی بنائی جائے گی جہاں ججز کی تقرری زیر غور آئے گی, اور جو لا میکرز ہیں سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے, ان کو اسی باڈی میں ہی ریپرزنٹیشن ہوگی.
ججز کے ساتھ ہی وہ بیٹھ کے ایک جگہ ہی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی, وہیں فیصلہ ہوگا. اب جس طرح ہے کہ جوڈیشل کمیشن پہلے فیصلہ کرتا ہے, پھر پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ جاتا ہے, پھر جو ہے وزیر اعظم پھر صدر کو جاتا ہے, تو یہ معاملہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیجر ہے اس میں تبدیلی ہے. پھر جو یہ بات ہے کہ جی اس سے کیا ہماری اعلیٰ عدلیہ میں جو تقرریاں ہیں وہ زیادہ پولیٹیسائز ہو جائیں گی, اور اس پہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کا کیا ممکنہ رد عمل ہوگا؟ جی حسنا صاحب. میرا نہیں خیال کہ اگر پارلیمانی کمیٹی ختم کر دی جائے اور یعنی ایک ہی باڈی بنا دی جائے اور ججز کی ریپرزنٹیشن کم ہو یا پارلیمان کی زیادہ, اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لا میکرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہو جائے. کیونکہ اب یہ ہے کہ پہلے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ڈیسیژن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 14 دن میں پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے, پھر وہ معاملہ جو ہے وہ آگے جاتا ہے, تو ایک لینتھی پروسیس ہے. تو ایک جگہ ہی ایک ہی چھت کے نیچے ججز بھی پارلیمنٹیرین بھی فیصلہ کریں, وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے میرا نہیں خیال. اس میں تو اگر پی ٹی آئی سے بھی سنجیدگی سے بات کی جائے تو میں بھی وہ بھی مان جائیں. حامد خان صاحب نے خود اس بات پہ بات کی تھی کہ جی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ہی باڈی ہونی چاہیے, لیکن ان کا یہ تھا کہ جی یہ جو اس حکومت ہے یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی امینڈمنٹ کرے, وہ علیحدہ ان کی وجہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جوڈیشل پیکیج میں اطلاعات ہیں وہ ہیں زیادہ اہم ہیں. ان میں اطلاع یہ ہے کہ جی جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ سول سرونٹ کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ 60 سے 63 کی جا رہی ہے, تو یہ ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ بھی بڑھائی جا رہی ہے, اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پینشن کا جو بجٹ ہے اس کو کم کیا جائے. تو اس تناظر میں جو ہے یہ جب 3 سال بڑھائے جائیں گے تو الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہیں وہ تو چیف جسٹس قاضی فیصلہ ہوں گے انٹل انلیس وہ خود ہی ریکیوز نہ کریں. تو مین تو حکومت کا یہی ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے جو ہے جس طرح اس وقت جو چیف جسٹس قاضی فیصلہ ہیں ان کا ہونا زیادہ موضوع ہے, بجائے اس کے کہ نئے چیف جسٹس آئیں اور وہ کس طرح چلائیں. کیونکہ یہ حکومت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کا ممکنہ کیا رد عمل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہماری عدلیہ میں آپ کو بظاہر ایک تقسیم نظر آتی ہے, 2 اس میں اسکول آف تھاٹس ہیں, تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ اب اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کی روٹیشن کی باتیں بھی اطلاعات ہیں کہ جی ایک ہائی کورٹ کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں جو وہ ٹرانسفر بھی کر لیا جائے, اور بھی کئی ایسی ججز کی ریموول کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں. کچھ پہلا جو ڈرافٹ تھا اس میں بتایا جا رہا تھا کہ 20 کے قریب آرٹیکل تھے جن میں امینڈمنٹ سجیسٹ کی گئی تھیں. اب یہ معلوم نہیں کہ اب جو جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے اس میں کیا چیزیں رکھی گئی ہیں اور کون سی چیزوں کو نکالا گیا. لیکن ایک بات واضح ہے کہ ججز کا جو یہ ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میجارٹی ججز, ان کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ بھی واضح طور پہ جوڈیشل پیکیج کے خلاف ایک موو تھی, اس کو روکنے کی کوشش تھی. اب دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کا حکومت موو کرتی ہے تو میجارٹی ججز کی طرف سے کیا ریئیکشن آتا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ججز اس پہ ریئیکٹ کریں گے, اس کا رد عمل آئے گا. اس میں اب دیکھنا ہے کہ بہت بہت شکریہ حسنات ملک صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین بات یہ ہے کہ جب بھی قانون سازی جو ہے وہ محدود قسم کے سیاسی مفادات کے لیے کی جاتی تو اس سے تنازع پیدا ہوتے ہیں, اور اس بات کا بالکل غالب امکان ہے کہ حکومت, ہماری پارلیمنٹ اور جو اعلیٰ عدلیہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے. پاکستان کی سیاست کی جو حدت ہے اس میں مزید اضافہ ہو, اس کی تلخیوں میں مزید اضافہ ہو. جس چیز سے حکومت کو بچنا چاہیے لگ یہ رہی ہے اسی راستے پہ جا رہی ہے. آگے کیا ہوگا صرف ہم لوگ گیس ورک کر سکتے ہیں.